السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک یہ خلا کے بعد جو عدت کی مدت ہوتی ہے ایک حیض، تو اس عدت میں کیا فنکشن میں جا سکتے ہیں، نئے کپڑے پہن سکتے ہیں، یا جیسے عدت کس طریقے سے گزارنا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بہن کا سوال خلا کی عدت سے متعلق ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ خلا کی جو عدت ہے وہ ایک حیض ہے، یعنی جس وقت عورت کا خلا ہوا ہے اس کے بعد جو پہلی ماہواری اس کو آئے گی وہاں تک اس کی عدت ہوگی، اس وقت تک وہ عدت گزارے گی، اس کے بعد وہ عدت سے فارغ ہو جائے گی۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا اس دوران خلا کی عدت گزارنے کے دوران کیا کوئی عورت جو ہے اچھے کپڑے یا زیب و زینت والے کپڑے پہن سکتی ہے؟ کیا وہ کسی شادی فنکشن میں جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی ہے؟ تو دراصل یہ اشکال آپ کو اس لیے آ رہا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ عدت میں اور احداد میں فرق نہیں کر پاتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے عدت اور ایک چیز ہوتی ہے احداد۔ عدت تو آپ جانتی ہیں، عدت اس مدت کو کہتے ہیں جو شوہر سے جدائی کے بعد جتنی مدت تک عورت شادی نہیں کر سکتی ہے اور انتظار کرتی ہے، اس مدت کو عدت کہا جاتا ہے۔ اور احداد کہتے ہیں سوگ کو، جس کو ہم لوگ اردو زبان میں سوگ منانا بولتے ہیں۔ تو احداد یہ الگ مسئلہ ہے۔ احداد یہ صرف اس عورت کے لیے ہے جس کے شوہر کی وفات ہوئی ہے، اور احداد کا مطلب ہے کہ اس دوران وہ اس عورت پر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، جیسے اس کا گھر سے باہر نہ نکلنا، اس کا زیب و زینت والے کپڑے نہ پہننا، اس کا جو ہے مہندی نہ لگانا، زیورات نہ پہننا، سرما نہ لگانا، خوشبو نہ لگانا، یا جتنی بھی زیب و زینت سے متعلق چیزیں ہیں ان سے بچنا، اس کو احداد کہا جاتا ہے، سوگ منانا۔ اور یہ چیز عدت میں نہیں ہے، ہر عدت والی عورت کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ عورت جس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہو وہ جو ہے احداد کرے گی، سوگ منائے گی، اور اچھے خوبصورت کپڑے پہننے سے، زیب و زینت کرنے سے، گھر سے باہر نکلنے سے وہ پرہیز کرے گی۔ تو یہ جو خلا والی عورت ہے اس کے شوہر کی وفات نہیں ہوئی ہے، اس کو صرف خلا ہوا ہے، تو وہ صرف عدت گزارے گی، وہ احداد نہیں کرے گی۔ جی سسٹر احمد اللہ۔ جی شیخ، ہونے کے بعد ایک حیض آنے تک ہی عدت ہے، اس کے بعد نہیں ہے؟ اگر سپوز اگر ایک ہفتے کے اندر حیض آ گیا تو عدت ختم ہو جائے گی اس کی؟ جی بالکل، جب بھی اس کی ماہواری آ جائے، اس کا حیض آ جائے، اور حیض آنے کے بعد وہ جب حیض ختم ہو جائے گا، حیض کے دوران بھی وہ عدت میں ہے، جب اس کا حیض ختم ہوا وہاں پہ اس کی عدت ختم۔